السلام علیکم ناظرین۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر، جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ عرب امارات کے بعد ایک اگلی ریاست بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اس وقت اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے یہ تمام عرب ریاستیں تیار ہو چکی ہیں، لیکن سعودی عرب ان سب ریاستوں سے آخر میں اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ اب جیرڈ کشنر نے بالکل یہی بات اپنے حالیہ انٹرویو میں کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان برف پگھل چکی ہے، اور باقی رہی بات سعودی عرب اور اسرائیل کی، تو فائنلی ان دونوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اس نے جو انکشافات کیے وہ بڑے بھیانک ہیں۔ ویسے تو وہ سب چیزیں تمام دنیا کو پہلے سے پتہ تھیں، لیکن اس نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ ناظرین، جیرڈ کشنر نے کہا ہے کہ راتوں رات کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ وقت لگے گا، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تو انہوں نے پہلا فورن وزٹ کیا تھا سعودی عرب کا، حتیٰ کہ تب تک محمد بن سلمان ولی عہد بھی نہیں بنے تھے۔ لیکن دیکھ لیں کہ اس نے کہا کہ تب ہم نے محمد بن سلمان سے یہ بات کی کہ اب آپ کو سعودی عرب کو ماڈریٹ کرنا پڑے گا، اب وہ چھوڑ دیں ساری پرانی باتیں، اسلام کی باتیں اور اپنی عرب روایات کے حوالے سے چیزوں کو چھوڑیں اور دنیا کے ساتھ چلیں اور ماڈریٹ ہو جائیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 4 سال میں یہ جتنی سعودی عرب میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ ٹرمپ کے اس وزٹ کے بعد آئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ براہ راست یہ بات کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی سعودی عرب میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ اصل میں لے کر آیا ہوں، یعنی جیرڈ کشنر وہ تبدیلیاں لے کر آیا ہے جو کہ اسرائیلی یہودی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے، اور وہ اتنے کمال طریقے سے کھیل کھیلتا ہے یہودیوں کی جانب سے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے کہا کہ لایا تو میں ہوں یہ سب تبدیلیاں، وہاں پر سینماز کھل گئے، ڈسکوز کھل گئے، عورتوں کی ڈرائیونگ شروع ہو گئی، اسی طرح کے اور دوسرے معاملات شروع ہو گئے، اسلام سے دوری ہو گئی، فحش فوٹو شوٹ ہونے شروع ہوئے، اور اندازہ کر لیں کہ اب نہ تو وہاں پر امام کعبہ فلسطینیوں کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، نہ ہی وہاں پر کشمیریوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ساری پالیسیز ٹرمپ کے کہنے پر تبدیل ہوئی۔ اصل میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اصل میں یہ سب کچھ ٹرمپ کے کہنے پر نہیں بلکہ اسی کے کہنے پر ہوا ہے۔ اسرائیلی اس کو لے کر ہی اس لیے آئے تھے کہ کل کو پورا امریکہ اور دنیا کی پالیسی کو بھی اسرائیل براہ راست کنٹرول کر سکے ٹرمپ کے داماد کے ذریعے۔ اب اس کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے یعنی یہودیوں یعنی اسرائیل کے بھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہو جائیں گے، اور ایک اسرائیلی چینل 13 نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں، لیکن وہ ابھی صرف اس لیے سامنے لے کر نہیں آ رہے کہ ان کو کچھ پرابلم ہے، کچھ خطرات ہیں اور کچھ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے۔ اصل میں وہ خطرہ اور وہ چیزیں کیا ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ سعودی عرب کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر ابھی وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو عام لوگوں کے دل میں نفرت اور غصہ پیدا ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی اسرائیل کے لیے اور آل سعود کے لیے غصہ پیدا ہو جائے گا۔ کہیں وہ لوگ ان کا اقتدار لے کر نہ ڈوبیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں دراڑ آئی، اور وہ اسرائیل کے اخبار اس کو پوری طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ انڈیا بھی ان چیزوں کو کس طرح کا رنگ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاک سعودی تعلقات خراب ہونے کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جنرل باجوہ کا جو یہ دورہ ہونے جا رہا ہے اس کو وہ بڑے غلط انداز میں لے رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، سعودی عرب سے معذرت کرنے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ انڈیا اور اسرائیل سعودی عرب کو بڑی قریبی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پوری طرح ان کے ساتھ مل کر تیاری کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اسرائیل کے اخبار نے اپنے ایک آرٹیکل میں انکشاف کیا ہے کہ اب سعودی عرب چائنا کے خلاف ہونے جا رہا ہے اور مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کے پلڑے میں آنے والا ہے، کیونکہ چائنا اس وقت ترکی، ایران، روس اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ تمام ممالک نہ تو اسرائیل کی سپورٹ میں ہیں اور نہ ہی امریکہ کی، لہٰذا سعودی عرب اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے پلڑے میں جانے والا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے بابا قوم اور پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا کہ ہمیں یعنی اسرائیل کو دنیا میں اگر کسی سے صحیح معنوں میں خطرہ ہے تو وہ ہے پاکستان۔
اور انہوں نے یہ کہا تھا 1967 میں جیوش کرونیکل میں بھی ان کی یہ تمام چیزیں چھپی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی نظریاتی پاکستان ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہمارا سب سے پہلا اگر ہدف ہونا چاہیے تو وہ ہے پاکستان، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی یہودیوں سے نفرت اور عربوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی عربوں کے لیے محبت ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا دشمن انڈیا ہے اور ہمیں انڈیا کے اڈے استعمال کرنے چاہئیں اور انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہئیں، اور ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پاکستانیوں کے دلوں سے عربوں کی محبت نکالنی ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا کام کیا؟ اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ عربوں کو اسرائیلی کیمپ میں لے آئیں، تو جس طرح پاکستانی اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں ویسے ہی وہ عربوں سے بھی نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے، اور عرب اپنے آپ پوری دنیا سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستانیوں سمیت پوری دنیا اسرائیلیوں سے بڑی شدید نفرت کرتی ہے۔ اب پاکستان نے کیا کیا؟ ہم نے ایک بہت بڑی غلط چیز کی ہے۔ ہمارے فارن آفس نے بیان جاری کیا کہ ہم 2 اسٹیٹ سلیوشن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا بھی وطن ہو اور فلسطینیوں کا بھی الگ وطن ہو۔ اب اندازہ کریں کہ حضرت عمر کے دور میں جب ہم نے یعنی مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہ رومی عیسائیوں سے لیا گیا تھا، اور وہ عیسائی یہ مانتے تھے کہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا، معاذ اللہ، کیونکہ وہ تو یہی مانتے ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں قرآن پاک نے بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جس حواری نے غداری کی اسی حواری کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی۔ یہ انجیل برنباس میں بھی پورا واقعہ ہے۔ اب یہ رومی عیسائی یہودیوں سے نفرت کرتے تھے اور آج تک وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر سے یہ معاہدہ کیا کہ آپ یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ادھر آئیں، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کریں اور چلے جائیں، اور حضرت عمر نے ان کی یہ بات مان لی۔ ناظرین، اس کے بعد جب بیت المقدس دوبارہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا۔ تب کوئی فلسطینیوں کا مسئلہ تھا یا حضرت عمر فاروق کے دور میں فلسطینیوں کا مسئلہ تھا؟ ایسا بالکل نہیں تھا، لیکن وہاں پر ہمارے مقدس مقامات ہیں، بیت المقدس وہاں پر ہے، اور اسی لیے ہمیں وہ ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 ریاستیں بنا دیں اور اسرائیلی بھی وہیں پر رہیں اور فلسطینی بھی وہاں پر رہیں، یہ اصل میں غداری کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم 2 اسٹیٹ سلیوشن کو مانتے ہیں، لیکن ہم کیوں 2 اسٹیٹ سلیوشن کو مانیں؟ یہاں پر یہودیوں کو رہنے کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کر دی ہے تو پھر آپ کی کیا اوقات بنتی ہے کہ آپ اس پر اس طرح کے کمنٹس کریں؟ اب اگلا سب سے بڑا خطرہ ہے جو فلسطین سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے بیت المقدس کو شہید کرنا ہے اور مسجد اقصیٰ کی جگہ پر 3rd ٹیمپل بنانا ہے، جو آنے والے دنوں میں مسلمان اور خاص طور پر عربوں کے ساتھ ڈیل فائنل کرنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اب جو ملک سب سے آخر میں اسرائیل کے ساتھ جائے گا وہ سعودی عرب ہوگا، اور اندر کھاتے اس کے تمام انتظامات پورے ہو چکے ہیں۔ دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔